بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على خير الخلق كلهم هو الملك الذي قلنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین مکرم دوستوں بزرگوں مسلمان بھائی، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم سفر کیا۔ اس سفر کو ہجرت کا سفر کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دو عظیم سفر کیے، ایک زمین کا سفر ہے، ایک آسمانوں کا سفر ہے۔ ایک سفر کا نام سفر ہجرت ہے، دوسرے سفر کا نام معراج والا سفر ہے۔ اور ایک ہجرت کے سفر میں ساتھی تھا اور ایک معراج کے سفر میں ساتھی تھا۔ ہجرت کے سفر میں جو ساتھی تھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ معراج کے سفر میں جو ساتھی تھا اس کا نام جبرائیل امین ہے۔ اور یہ دونوں ساتھی عجیب ہیں۔ جو ہجرت کے سفر کا ساتھی ہے ابو بکر صدیق، وہ سارے صحابہ کا سردار، اور معراج والی رات جو ساتھی بنا جبرائیل امین، وہ سارے فرشتوں کا سردار۔ پھر ہجرت والے سفر میں جو ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور معراج والے سفر میں جبرائیل امین ہیں۔ ان دونوں ساتھیوں کا عجیب فرق ہے کہ جس معراج والے سفر میں جبرائیل امین ساتھ چلا، جبرائیل راستے میں رک گیا، کہا محبوب آگے آپ جائیں، میری آگے پرواز نہیں ہے، اگر میں آگے چلوں تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن قربان جائیں ہجرت والے سفر کے ساتھی صدیق اکبر پر جو آخر تک ساتھ رہا، بلکہ غار کا بھی ساتھی اور آج تک مزار کا بھی ساتھی۔ اس عظیم سفر کا، ہجرت والے سفر کا کئی جمعوں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مدینہ عالیہ کی طرف، غار ثور سے مدینہ تک جو دوسرا مرحلہ تھا، اس سفر کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں 3 دن 3 راتیں گزار لی، تو 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد باہر نکلے، فرمایا اب آگے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ قافلہ غار سے نکل کر مدینہ کی طرف رواں دواں ہے کہ راستے میں ایک جھوپڑی والی خاتون ام معبد کا واقعہ پیش آیا، جو گزشتہ جمعہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب و غریب۔ اس ہجرت کے سفر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں
کہ سراقہ بن مالک پیچھے آتا ہے. سراقہ بن مالک کون ہے؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام نہیں لایا تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا. سراقہ بن مالک خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں قدید بستی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا تھا. ایک آدمی آیا اور وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ہماری ایک مجلس لگی ہوئی تھی. کہنے لگا سراقہ، دریا کے کنارے پر کچھ لوگ جا رہے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر اور محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے وہی لوگ دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں. مجھے یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ مکے والوں نے انعام مقرر کیا ہے کہ جو شخص ابو بکر صدیق کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان دونوں کو جو شخص گرفتار کر کے لائے گا یا ان دونوں کو قتل کر کے آئے گا، اس کو ایک ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. یعنی دونوں کے لیے، ان دونوں ہستیوں کے لیے مکے والوں نے 200 اونٹ انعام مقرر کر دیے تھے کہ جو شخص ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کو قتل کر کے آئے گا 200 اونٹ انعام میں دیے جائے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا اگر میں ہاں کرتا ہوں کہ باقی وہی لوگ جا رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی انعام کے لالچ میں اسی طرف دوڑ پڑیں گے. کیوں نہ ہو کہ میں اکیلا انعام وصول کروں، دوسرے لوگ انعام نہ لیں. میں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس شخص کو کہا نہیں، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ اور لوگ جا رہے ہیں. مجھے پتا چل چکا ہے، میں نے پتا کرایا ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ اور کوئی لوگ سفر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. چنانچہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھا رہا اپنی مجلس میں تاکہ لوگوں کو بات بھول جائے. میں اٹھا، میں نے گھر جا کر اپنی باندی کو کہا کہ میرے ان گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا نکالو اور وادی کے اندر جا کے کھڑی ہو جاؤ. میری باندی نے گھوڑا نکالا اور خاموشی کے ساتھ چپکے سے گھوڑا نکال کے پہنچ گئی وادی میں. میں نے کہا اگر میں گھر کے دروازے سے نکلتا ہوں لوگ مجھے دیکھ لیں گے، تو میں نے گھر کی پچھلی جانب جو دروازہ تھا وہاں سے چھپ کر نکلا اور میں بھی اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ گیا. چنانچہ اس گھوڑے کو میں نے لیا اور میں اس پر سوار ہوا. میں نے وہ راستہ لیا جو دریا کے کنارے کی طرف جا رہا تھا، جس کی مجھے خبر ملی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، یہ لوگ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. میں بھی اسی راستے پہ ہو لیا. دوڑاتے 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 گھوڑا حتیٰ کہ میں ان کے قریب پہنچ گیا. میری دور سے نظر پڑی تو میں نے دیکھا یہ باقی وہی لوگ جا رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوا، لیکن اتنے میں میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. میں گھوڑے سے گر گیا. میں سنبھلا اور میں نے اپنے تھیلے سے تیر نکالے. اس زمانے میں لوگ فال نکالا کرتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. ایک تیر پر لکھا ہوا ہوتا تھا افعل، یہ کام کرو. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے خیر نہیں. میں نے کہا میں فال تو نکالوں، میں جس کام کی طرف جا رہا ہوں میرا جان بہتر ہے یا نہیں ہے. کہتا میں نے اپنے تھیلے سے 2 تیر جو تھے فال والے میں نے ہاتھ ڈالا. میرے ہاتھ میں جو تیر آیا اس پہ لکھا ہوا تھا لا تفعل، نہ جا، نہ کر، اس کام میں خیر نہیں. لیکن پھر بھی چونکہ میرے دل میں لالچ تھا، میں نے 200 انعام وصول کر 200 انعام وصول کرنے تھے تو چاہے پورا میرے خلاف نکلا لیکن پھر بھی میں نے کہا یہ سفر کرنا چاہیے، آگے جانا چاہیے. کہتے میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کے بیٹھ گیا. چلتے چلتے میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے اس کی آواز میرے کانوں میں.
آپ سفر میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے جا رہے تھے. سراقہ بن مالک کہتا ہے لوگوں مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، لیکن صدیق اکبر جو بار بار کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے. ابو بکر صدیق کی مجھ پر نگاہ پڑی کہ ایک آدمی گھوڑا دوڑائے ہوئے آ رہا ہے. اس نے فوراً نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، غبار اڑ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والے لوگ آ رہے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا جس کو اللہ نے قرآن پڑھا. حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جانے والے ساتھی کو صدیق اکبر کو فرما رہے تھے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا میرے یار ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا یعقوب علیہ السلام نے لا تخف ابو بکر مت ڈر، بلکہ کہا لا تحزن. علماء نے نقطہ لکھا ہے جب کسی کو اپنا ڈر ہو اس کے لیے خوف کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لا تخف. اپنے بارے میں مت ڈر، اپنا غم نہ کر، اپنی فکر نہ کر. جب کسی کو دوسرے کا ڈر ہو، جب کسی کو دوسرے کے بارے میں خوف ہو، اپنا خوف نہ ہو، وہاں عربی میں حزن کا لفظ بولا جاتا ہے. یہاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ڈر نہیں تھا، حضور کا غم تھا. اس لیے معلوم علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے یار میرا غم نہ کر، اور صدیق میری فکر نہ کر، میرا غم نہ کر. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، عرش والے کی مرضی سے آئے. ہم خود تو نہیں آئے. فکر نہ کر، میرا غم نہ کر. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دلائی. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں قریب پہنچ چکا تھا، اتنا قریب کہ آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں سن رہا تھا. کیا ہوا؟ سراقہ بن مالک کہتا ہے رب کائنات نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا. پتھریلی زمین، بڑی سخت زمین، نرم زمین نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی جس پر گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا تھا. کیا ہوا کہ میرا گھوڑا ٹانگوں سمیت زمین میں دھنس گیا. میں حیران، کہا یہ کیا ہو گیا؟ گھوڑا نیچے دھنس گیا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کرتے ہوئے رک گئے. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہے. میرا گھوڑا جو زمین میں دھنس گیا ہے ایسے نہیں. میں سمجھ گیا. میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کر، ادعو ربا کا، اپنے رب سے دعا کر، رب کائنات میرے گھوڑے کو زمین سے نکال دے. میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے میں جب میرا گھوڑا زمین سے نکل گیا، میں صحیح سالم واپس چلا گیا، میں تمہاری طرف آنے والوں کو روکوں گا، تمہاری طرف نہیں آنے دوں گا. مہربانی کرو، میں واپس جا کے اپنے آنے والوں کو بھی روکوں گا، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہیں ہے، مہربانی کرو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو زمین سے نکال دے.
آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے کہ رب کائنات نے میرے گھوڑے کو زمین سے نکال دیا، میں قریب آیا، آپ نے فرمایا من انت، ما اسموں کا، کون ہے تو، تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا میں سراقہ بن مالک ہوں، بنی مدلج قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے مکے والوں نے کیا انعام مقرر کر رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا انعام مقرر کر رکھا ہے؟ سراقہ بن مالک نے کہا مکہ والوں نے یہ اعلان کرایا ہے شہر میں، بستیوں میں، کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کو قتل کر کے آئے گا، اس کو ایک ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں چاہتا، بس میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں نے دیکھ لیا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس کچھ ناشتے کا سامان ہے، کچھ زیادہ راہ ہے، سفر کی ضروریات کھجوریں وغیرہ ہیں، یہ آپ قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ، لیکن اتنا احسان کرنا کہ ہماری کسی کو خبر نہ دے۔ سراقہ بن مالک نے کہا وعدہ ہے کسی کو نہیں بتلاؤں گا۔ اتنے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی سراقہ بن مالک، بڑی عجیب خوشخبری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سراقہ، حدیث کے لفظ یہ ہیں کیفا بک اذا لبست سوارا کسرا، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تیرا ہاتھ ہوگا، کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے، وہ سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے میں حیران بھی ہوا، میں نے کہا میرے ہاتھوں سراقہ کے کنگن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جب سراقہ بن مالک ہاتھ تیرا ہوگا اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ میں سمجھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ، میرے دل نے کہا، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ ساری کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے پر محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں یقین کر گیا ایک وقت آئے گا ضرور یہ بات پوری ہوگی۔ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر آپ احسان فرمائیں، مجھے کوئی تحریر لکھ کے دے دیں، جب آپ کا اسلام غالب آئے گا تو مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے، مجھے حفاظت دے دیں، امان نامہ لکھ کر دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا، وہ لکھنا جانتا تھا، آپ نے فرمایا ایک چمڑے کے ٹکڑے پر عامر بن فہیرہ کو کہو اس کو امان نامہ لکھ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کے دے دیا، امن نامہ ضمانت لکھ کے دے دی۔ چنانچہ سراقہ بن مالک واپس لوٹ گیا اور راستے میں جو بھی ملتا اس کو کہتا نہیں اس طرف کوئی نہیں ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ ابو بکر صدیق ہیں، کچھ اور لوگ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، اندازہ لگائیں کافر ہونے کے باوجود وعدہ پورا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایمان والو وعدہ خلافی نہ کیا کرو، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ مومن کی شان یہ ہے مومن جب وعدہ کر لیتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سراقہ بن مالک نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر دے۔ سراقہ بن مالک مسلمان ہو گیا، اب بن گیا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے اور یہ دو زمانے گزر چکے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا یہ امیر المومنین بنے, میں بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا. آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوا, مال آیا, ڈھیروں کے ڈھیر جمع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو تقسیم فرما رہے تھے. آؤ فلاں آدمی یہ مال لے جائے, فلاں یہ مال لے جائے, فلاں یہ مال لے جائے. مال کی تقسیم ہو رہی ہے, سونا چاندی تقسیم کیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اپنے ہاتھ کے ساتھ مال تقسیم کر رہے ہیں. اتنے میں کسرا کے کنگن سامنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہی وہ کنگن آئے اللہ نے دل میں خیال ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سراقہ, سراقہ کہاں ہے؟ دیکھو سراقہ کدھر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں وہ تو گھر میں ہے. کہاں سراقہ کو لے آؤ. حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے تھے, کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ان کو پکڑ کے لے آئے. سراقہ بن مالک امیر المومنین عمر کے سامنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے یہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہناؤں. وہ کسرا والے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنائے. حضرت سراقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عمر یہ تیرا کمال نہیں, میرے محمد کا کمال ہے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی. معلوم ہوتا ہے حضور کی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے میں زندہ تھا. یہ رب کائنات نے آج وہ دن دکھایا جب ہجرت والے سفر میں محبوب علیہ السلام نے مجھے بشارت دی تھی سراقہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن ڈالے جائیں گے. آج وہی گھڑی آ گئی, وہ لحظہ آ گیا, وہ دن آ گیا کہ میرے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے جا رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو اللہ نے پورا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ایسی جن کی خبر دی. یہ ہوگا جس طرح قیامت کی نشانیاں, قیامت کی علامات بیان فرمائیں. فرمایا قیامت کے قریب بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی. ایسا وقت آئے گا لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اور لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے, دوست کی فرما برداری کریں گے, باپ کے سر میں جوتے ماریں گے. ایسی علامات اور نشانیاں محبوب علیہ السلام نے وقت سے پہلے بتا دی تاکہ میری امت اس سے پرہیز کرے, ایسے کاموں کے قریب نہ جائے جو قیامت کی نشانیوں اور علامات میں سے. بہرکیف یہ ہجرت والا سفر بڑا عظیم سفر, اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے. میں آج سیرت حلبیہ کا مطالعہ کر رہا تھا, صفحہ 108 پر ایک عجیب روایت دیکھی. سیرت حلبیہ صفحہ 108 پر ایک عجیب روایت سامنے آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب غار ثور میں تھے 3 دن 3 راتیں گزاری. دن کے وقت دوپہر تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب مجھے پیاس لگ رہی ہے, یہاں پانی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, توجہ فرمائیں, صدیق غار سے نیچے اتر جاؤ, اس پہاڑ کے درمیان میں چلے جاؤ, ایک چشمہ بہ رہا ہے, وہاں سے پانی پی کے آؤ. صدیق اکبر کہتے ہیں میں اترا, میں سوچتا ہوا بھی جا رہا تھا یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں, یہ تو بالکل خشک پہاڑ ہے. لیکن حضور کے کہنے کے مطابق جب میں اس پہاڑ کے درمیان میں پہنچا میں نے دیکھا ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری. میں نے وہ پانی پیا, خدا کی قسم پانی عجیب و غریب, شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا. میں نے وہ پانی پیا. پینے کے بعد میں واپس آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا قدرت کا کرشمہ ہے کہ اتنا میٹھا پانی, ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار, یہ کیسا پانی ہے؟ فرمایا ابوبکر تمہیں کیا پتا, رب کائنات نے جو جنت کے نہروں کا فرشتہ ہے اس کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے
صدیق نے پانی پینا ہے، جا جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر اور اس درمیان میں، اس پہاڑ کے درمیان میں وہ چشمہ جاری فرما، میرے یار کے یار ابو بکر نے پانی پینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں کیا میرا اتنا مقام ہے، اللہ کے ہاں میرا اتنا مقام ہے کہ میری خاطر اللہ نے جنت کے نہروں کے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت الفردوس سے ایک نہر جاری کر دو اس پہاڑ کے درمیان میں۔ محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، عجیب الفاظ ہیں، صدیق کی شان تو دیکھو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدیق والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیرا مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو آدمی تجھ سے دشمنی رکھے گا، جو آدمی ابو بکر تجھ سے بغض رکھے گا، چاہے وہ 70 نبیوں کے برابر عبادت کیوں نہ کرے، اللہ کے ہاں وہ مبغوض ہے اور ناپسندیدہ شخص ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہیں کہ اللہ نے محبوب کے سفر کے لیے صدیق اکبر کو منتخب فرمایا۔ صدیق کا تو سارا گھرانہ ہی عجیب ہے۔ حضرت ابو بکر کے صدیق کے والد ابو قحافہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو قحافہ کو پتہ چلا میرا ابو بکر، میرا بیٹا محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں سفر کر گیا ہے اور محمد کے ساتھ چلا گیا ہے۔ وہ آیا اور صدیق اکبر کی بیٹیوں کو کہنے لگا ابو بکر مجھے بھی مشقت میں ڈال دیا، تمہیں بھی مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسما پاس آئی، اپنے دادا کو ابو قحافہ کو کہنے لگی ابا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کیسے میرا ابا ہمیں بھی مشقت میں ڈال دیا، تمہیں بھی مشقت میں ڈال دیا، یہ آپ نے کیوں کہا؟ ابو قحافہ نے کہا اس لیے کہ جب وہ سفر میں گیا ہے، محمد کے ساتھ گیا ہے، تو وہ سارا مال بھی اپنے ساتھ لے گیا ہوگا، ہم پیچھے اپنا وقت کیسے گزاریں گے، نہ درہم نہ دینار نہ سونا نہ چاندی نہ ہمارے پاس رقم، ہم وقت کیسے گزاریں گے، مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت اسما صدیق اکبر کی بیٹی نے عجیب حیلہ کیا، آخر صدیق کے گھرانے کی خاتون تھی، صدیق اکبر کی بیٹی تھی، گئی۔ حضرت اسما کہتی ہیں جہاں میرے ابا جی رقم رکھا کرتے تھے، درہم دینار رکھا کرتے تھے، میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں، ان کو جا کے اس الماری میں رکھا، وہاں اوپر میں نے کپڑا ڈھانپ دیا، کپڑا رکھنے کے بعد میں آئی، میں نے اپنے دادا ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو ساتھ لے گئی، میں نے کہا دادا ابو میرے بیٹے ابا ابو بکر، میرے ابا ابو بکر جہاں رقم رکھا کرتے تھے آؤ میں تمہیں وہاں لے جاتی ہوں۔ میں لے گئی، میں نے ان کے ہاتھ کو وہاں رکھا، چونکہ آنکھوں سے نبینا تھے ابو قحافہ، نگاہ ختم ہو چکی تھی، ابو قحافہ نے اپنا ہاتھ رکھا، تسلی ہو گئی، کہنے لگا اسما اب کوئی پرواہ نہیں، اگر صدیق چلا گیا تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نے یہ حیلہ اس لیے کیا کہ میرے دادا ابو قحافہ کو کچھ تسلی مل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے گھرانے نے قربانی دی۔ جب ابو جہل کو نبی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ لوگ گھر سے نکل گئے ہیں، فوراً صدیق اکبر کے گھر آیا، کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت اسما نکلی تو ابو جہل کہنے لگا اے ابو کے، اسما تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نے کہا مجھے باپ کا پتہ بھی ہے لیکن بتا نہیں سکتی۔ کیسا ایمان ہے ایک خاتون کا، ایک بچی کا، کہتی ہے پتہ ہے، علم ہے، بتا نہیں سکتی، جھوٹ نہیں بولا، کیوں؟ اس لیے حضرت اسما جانتی تھی اگر میں نے آج جھوٹ بول دیا، میرے ابا کو حضور نے صدیق کہا ہے تو میرے ابا کی صداقت پہ داغ لگ جائے گا، قیامت تک لوگ میرے ابا کی صداقت پہ انگلیاں اٹھائیں گے، یہ کیسا صدیق تھا، اس کی بیٹی نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت اسما نے کہا پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے، بتا نہیں سکتی۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر گئی، خون بہنے لگا۔ ابو جہل نے کہا جلدی کر بتا ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ حضرت اسما نے کہا یہ تو ایک جان ہے، میں 100 جان محمد پہ قربان کر سکتی ہوں پر تجھے خبر نہیں بتا سکتی، نہ اپنے محبوب کی خبر بتاؤں گی، میں اپنے ابا ابو بکر کی خبر بتاؤں گی۔ ابو جہل مایوس ہو کے چلا گیا، لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے بچی ہونے کے باوجود راز نہیں بتلایا۔
عظیم لوگ تھے. اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صدیق اکبر کے پاس آئے تھے آپ نے کہا تھا ابو بکر تجھ سے اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا محبوب فکر نہ کریں اہلی اہلکا میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں, یہ آپ کا راز رکھیں گے, کسی کو نہیں بتائیں گے, آپ سب کے سامنے بتلا دیں کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا ہجرت کرنی ہے تیار ہو جاؤ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گھرانے نے وفاداری کی. اس لیے تو محبوب علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو کہا ابو بکر تو میرے صحابہ میں سے افضل ترین انسان ہے. افضل امتی ابو بکر, میری امت کا افضل ترین انسان ابو بکر ہے. جب تک امتیوں میں سے میرا ابو بکر جنت میں نہیں جائے گا کسی نبی کا کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, سارے نبی میرے پیچھے جائیں گے. جب ہر نبی کے صحابہ کی باری آئے گی میرے صحابہ پہلے جائیں گے, پھر میرے صحابہ میں سے پہلے ابو بکر جائے گا, پھر باقی صحابہ جائیں گے. جب میرے ساری امت کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر باقی نبیوں کے امتی کی باری آئے گی. ابھی اس ہجرت والے سفر کے حالات واقعات باقی ہیں جو تفصیل کے ساتھ چل رہے ہیں. رب کائنات ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی محبت سے چاہیے.